ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈنٹ بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس. پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے. 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے، جس میں سے 3 کیسز 5 دنوں میں 3 سزائیں دلائی گئی ہے. وہ پورے دنیا کے سامنے کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائیں میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھیں، وہ سب دنیا نے دیکھا ہے. اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے، عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیف ملے گا. لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈائیورٹ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا. بعد میں ایک پٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لایا گیا. اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی، تو کسی ریکویسٹ کے بغیر، کسی پرمیشن لیے بغیر، کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ایک کمرے میں بند کیا گیا، سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کی حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی. تو خان صاحب سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں 10 پٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اینڈ آف اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی. اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وکلاء اور پرمیشن لیے جو باقی وکلاء ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے. خان صاحب نے خود ایک لسٹ پرووائڈ کر دی تھی جس میں 8 وکیلوں کا، بعد میں اس میں 10 وکیل آئے تھے، ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے. اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے 6 بندوں پہ مشتمل، ہادو ہمیں وہ موقع نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آئسولیشن میں ملنا تھا. وہ 6 بندوں کی بات یہ ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے. ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹرکٹڈ، لیکن آل آف اے سڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی. نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا. یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا، وکلاء کو بتانا تھا، پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا. ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے. ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا. خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں. ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف اے سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے. اس لیے اس کے فل فلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں. خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے، اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا. خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اس سے مستثنیٰ ہونی چاہیے. ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں، ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں، اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے موو ہوئی ہے، کس نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں اور خان صاحب کو یہ کس مضمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت
پارٹی لیڈرشپ اور وکلاء کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں. بائی آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے, اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ. عمر ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. خواتین و حضرات, میں سیدھا بھی اڈیالہ جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں. ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیوسٹ موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا, اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار, وہ یا کسی شخص کو اس ہائرارکی میں آتے ہیں, وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. یہ میں تیسری بار بذات خود جا رہا ہوں اڈیالہ جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے, پر وہ نہیں ملنے دے رہے. اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل, غیر آئینی, غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز, ہوم سیکرٹری, ہوم منسٹر, غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات, لیڈرشپ کی ملاقات, بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر سے امور کے حوالے سے, ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہایت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر, کوئی فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے, اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے, اور ان کی ہم لوگ پوری انالیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں, یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ اینالائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے. بہت شکریہ. دیکھو, یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں, اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکویسٹ یہ اجازت ملے, پر ہم سمجھتے ہیں یہ از مور دین دیٹ, یہ بڑا سیریس ایشو ہے, ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے, یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے, انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی, جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا, کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے, جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں. نہیں, دیکھو, ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے, ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں, دیکھیں, جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے, سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا, کلیشنکوف تھی, SMG تھی, LMG تھی, گرینیڈ تھا, ڈائنامائٹ تھا, کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے, ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے, ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے, ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے, پہلے ایسے کہ کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے.